G20 کانفرنس انڈیا میں شروع ہو گئی ہے، وہاں پر ورلڈ لیڈرز آ گئے ہیں، پرنس محمد بن سلمان بھی موجود ہیں، پاکستان نہیں آئے، وہ بڑی امید تھی، بڑا دوست ملک ہیں ہمارے اور بہت انویسٹمنٹ سعودی عرب لا رہا ہے، لیکن یہ اختلافات ختم ہو، ایک تصویر آ جائے وہ جپی پاتے ہوئے، لیکن ایک تصویر آ جائے ہاتھ میں لاتے ہوئے، جپی پاتے ہوئے، آپ یقین کریں اس قدر خوشی ہوگی کہ ایک اچھے نوٹ پہ ایک چیف جسٹس گئے، اور آنے والے جو فائزہ صاحب ہیں ان کے سامنے بڑے مسائل، بڑے ایشوز ہیں اس ملک میں، عدالتی نظام خراب ہے، کس طرح لیکن جو صورتحال ہے اس کے خطے پہ جو اثرات ہوں گے، اور خاص طور پہ جو متنازع علاقہ جات جو ہم کہتے ہیں، ایک طرف کوئی اس کو انڈین ہیلڈ کہتا ہے، کوئی اس کو پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر کہتا ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی. تو G20 سے شروع کرتے ہیں، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ہو جائے انڈیا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں عمان، ٹھیک ہے جی، عمان نارملی انڈیا جو ہے وہ اس کے کوئی ریگولر اتنے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر آنا مناسب نہیں سمجھا، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ کہ G20 کانفرنس ناکام ہو گئی، صدر شی نہیں آئے، فلاں بندہ نہیں آیا، اور رنگ اس کا ماند پڑ گیا ہے، اور بھارت کی ایک بہت بڑی ناکامی ہو گئی ہے، اور یہ سامنے آ گیا. اس سے یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم G20 اس ملک میں ہو رہا ہے اور کانفرنسز وہاں پر ہو رہی ہیں، شملہ میں بھی ہو رہی ہیں، کشمیر کا ایشو وہاں پر اتنی وائلیشن ہیومن رائٹس کی، ایک حق ان کا جو ہے حق کے وہ جو ان کی جو رائے ہے کہ کس طرف انہوں نے جانا ہے، وہ حق ان کو نہیں دیا گیا. یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے باوجود آج دنیا کے لیڈرز وہاں پہ جمع ہیں اور کشمیر کی کوئی بات نہیں ہو رہی، اور ہم یہاں پر میڈیا پر یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ کانفرنس ناکام ہو گئی اور بس بھارت کا جو ہے وہ بڑا ان کا چہرہ نقاب ہو گیا اور رنگ ماند پڑ گیا. جب انٹلیکچوئلز اور اہل صحافت کرپٹ ہو جائیں، ڈس آنیسٹ ہو جائیں، اور غلط قوم کو تصویر دکھانا شروع کر دیں، اور وہ پھر بجائے صحافت کے وہ آپ کے مسل مضبوط کرنے کی ادویات کے اشتہارات میں جانا شروع کر دیں، تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا. اس میں شامل ہوتا ہے. یورپین یونین میں بھی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہے سعودی عرب سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایم بی ایس جو ہیں وہ، اور ایم بی ایس جو ہے وہ انڈیا میں جا کر بیٹھ کے G20 میں بیٹھیں گے بھی. جو بائیڈن کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے. تو یہ لوگ ہمارے الائز بھی جاتے ہیں، ہم ان کو بھی استعمال نہیں کرتے کہ کم از کم ایز اے پریشر ٹیکٹکس ہم کہیں کہ جی ہمیں بھی تو اپنی ایک ڈپلومیسی کرنی ہے نا، پاکستان کو بھی تو کرنی ہے. تو وہ یہ ایک راستہ تو ہے ہمارے پاس موجود. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی خواہش ہو کہ ہم نے شامل ہونا ہے جی تو اس کی مطلب یہ نہیں کہ راستے بند ہیں، بلکہ آپ نے یہ طے کیا ہو کہ ہم نے شامل ہی نہیں ہونا. پاکستان نے کوئی میں ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں نہیں سر، کی ہے. نہیں باشی صاحب، میں سمجھتا ہوں طے والی بات تو شاید نہیں میں ایگری کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس ول ہی نہیں ہے، ہم نے اس طرف سوچنا ہی نہیں. چلیں اس انداز میں کہہ لیں کہ ہم نے وہ سوچنا ہی نہیں ہے، چونکہ جن فورمز پہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو انوائٹ کر سکتے تھے، مثلا گلوبل ساؤتھ ہے یا بریک ہے یا اس طرح کے فورمز پہ کوئی نہیں آپ کو باہر نکالتا اگر آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے پش کرتے کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اس کے برعکس ہوا، وہ جس کو کہتے ہیں نا روٹ کے گھر بیٹھ جانے والا جو تصور ہوتا ہے، رس گئے. وہ تو انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس میں تو نہیں چلتا نا، اس کی ویلیوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، جو ہے وہ کنسنسس پایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے پاکستان، اور جو بہت حوالوں سے جو ہے ظاہر ہے ایک ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر اور ریجنل پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بہت حوالوں سے ہمیشہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں پاکستان کی طرف سے مکمل خاموشی. آپ پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، کسی اخبار میں، کسی جو ہے آپ کے نیوز چینل پہ، الیکٹرانک، ایون سوشل میڈیا تک میں بھی یہ اس طرح پریٹینڈ کیا جا رہا ہے جیسے G20 نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور پڑوس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، جیسے ہمارے بالکل پڑوس میں کچھ ہو ہی نہیں رہا کرتی، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اگنور کرنا. نارملی انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ اگنور جو ہے وہ ایسی چیزوں کو کرتے ہیں جن کو اگنور کرنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا کے اتنے بڑے فورم کو اگنور کر رہے ہیں جو دنیا کی 80% سے زیادہ GDP کو
انفلوئنس کر سکتا ہے. دنیا کی 75% سے زیادہ جو ہے اس میں جو دولت ہے وہ اس کے ہاتھوں سے یا اس کے جو ہے وہ ذرائع سے ہو کے گزرتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ یہ پالیسی اپنا رہے ہیں کہ آپ اس کا چلے نہیں جاتے تو وہ ٹھیک ہے, آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہمارے یہ ریزرویشنز ہیں یا ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا ہے. اور اس پہ بھی جو ہے اگر آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو یہ بھی دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو انڈر دی کارپٹ ڈالیں. تو بجائے اس کے برعکس آپ اس کو اگنور کریں اور اپنے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے سامنے یہ پریٹینڈ کریں کہ دنیا میں G20 نام کی کوئی چیز ہی نہیں, ایسا کوئی ایونٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. جی, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے, فارن پالیسی, اور اسپیسیفکلی جو انڈیا کی طرف پاکستان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ مایوس کن قسم کا ہے. اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور یہ جو ہے اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ اس طرح کی مینٹالٹی یا مائنڈ سیٹ لے کے تو پاکستان جو ہے وہ دن بدن مزید جو ہے وہ پرابلمز میں انٹرنیشنل فرنٹ پہ تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک بالکل, کیونکہ ایک وائز پالیسی نہیں ہوگی. دیکھیں جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں, اور جو پازیٹیو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ کم از کم ہم ایک ڈائلاگ اوپن کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اور اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں ایز اے نیبرنگ پارٹنر ہمیں ایک مبصر کے طور پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ویسے میں ایک بات بتاؤں آپس کی کہ اگر مبصر کے طور پہ آپ کو نیوتا مل بھی جاتا نا بھارت کی جانب سے, اب تو بھارت کا جاتا ہے نا, تب بھی آپ نے جانا تو تب بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور کسی سیکرٹری کو بھی نہیں بھیجتے. اور جیسے کہ بلاول جب تھے وزیر خارجہ, انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے تھے اس سے کیا ہوا کہ ٹینشن مزید بڑھی. تو ہم الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں, کام خود کرتے ہیں. ایسے ہی یہ جو سچویشن ہے یہ بدلنے کا وقت ہے سر. اگر ساری چیزیں تبدیلی تو گئی ادھر ادھر, لیکن جو بدلنے کا وقت ہے جب آج کی دنیا کے تقاضوں میں, وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. جب وہ کریں گے نہیں تو پھر شکایت کا ہمیں حق بھی نہیں پہنچتا. نہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ یہ ظاہر ہے یک طرفہ بات نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان گزشتہ 2-3-4 سالوں سے جتنے بھی امپارٹنٹ انٹرنیشنل جو گروپنگز ہیں, فورمز ہیں, الائنسز ہیں, ان سے وہ باہر ہے. اور اس سے باہر ہونے کی وجہ جو ہے وہ انڈیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے اپنی مرضی سے باہر ہو گیا, چونکہ انڈیا کی ایک اسٹیٹڈ قسم کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کریں گے. اور یہ پالیسی صرف یہ نہیں کہ کوئی وزارت خارجہ کی فائلز میں لکھی ہوئی ہے, یہ وہاں کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ جلسہ عام میں ریپیٹڈلی اس کو دہرایا ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر کے رکھ دیں گے. نریندر مودی صاحب نے اس پہ بڑی بڑی جو ہے وہ سپیچز کی ہیں. تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ انڈیا جو چاہتا ہے پاکستان وہی کرتا ہے, چونکہ یہ 3-4 سال سے یہ گیم جاری ہے. اور ان 3-4 سالوں میں پاکستان کا طرز عمل جو ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دنیا میں ڈیموکریسی کے حوالے سے جو فورم ہوا جس میں انٹرنیشنلی ملکوں نے شرکت کی, اس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی. اور اس کے بارے میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ وہ انہوں نے چین کی وجہ سے جو ہے وہ شرکت نہیں کی تھی, انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں ان کے نقطہ نظر کے مطابق. اس کے بعد جو سب سے امپارٹنٹ ترین فورم ہے جو گلوبل ساؤتھ کا فورم جو انڈیا میں ہوا, اس میں پاکستان کی موجودگی ایز اے جیوگرافیکل جو پریزنس ہے, جو وہاں پہ آپ سچویٹڈ ہیں, لوکیٹڈ ہیں, وہاں سے تو آپ اپنے آپ کو اٹھا کے کہیں تو نہیں لے جا سکتے نا. تو اگر آپ کا تعلق گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ہے تو آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کے باوجود اگر اس طرح کا کوئی فورم ہو رہا ہے تو آپ کو اس فورم میں جانا چاہیے. اور اگر آپ نہیں جا سکتے یا کوئی آپ کو جانے سے روکتا ہے تو دنیا کو یہ جاننا چاہیے نا, اگر کوئی جسٹیفائیبل ریزن ہے تو